ذرا سوچئے، اگر ایک جنگ شروع کرنے والی طاقت کو ہی بعد میں یہ احساس ہونے لگے کہ اس نے دشمن کی طاقت، مزاحمت اور رد عمل کا غلط اندازہ لگایا تھا تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا جنگ مزید شدت اختیار کرے گی یا مذاکرات کا راستہ کھلے گا؟ دراصل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے بارے میں ایک انتہائی اہم دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے ایران کے خلاف جنگ میں انٹیلیجنس کی ناکامیوں کی وجہ سے غلط اندازہ لگایا، اور اب اگر امریکہ نے ابنائے ہرمز کے معاملے میں بھی غلط فیصلہ کیا تو اس سے بھی بڑی غلطی امریکہ کی ثابت ہو سکتی ہے۔ عراقچی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا ایک انتہائی حساس پہلو ابنائے ہرمز بن چکا ہے۔ ابنائے ہرمز خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے جوڑنے والی ایک انتہائی اہم سمندری گزرگاہ ہے۔ دنیا کی توانائی کی سپلائی کے لیے اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ خلیجی ممالک سے نکلنے والا تیل اور گیس بڑی مقدار میں اسی راستے سے عالمی مارکیٹ تک پہنچتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہاں جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف ایران یا امریکہ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ تیل کی قیمتوں، شپنگ، انشورنس اور عالمی معیشت تک یہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کے حوالے سے کوئی بھی سخت بیان عالمی منڈیوں کے لیے تشویش کا باعث بن جاتا ہے۔ دراصل ایرانی وزیر خارجہ کا موقف بنیادی طور پر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی صلاحیت اور جنگی رد عمل کو صحیح طور پر نہیں سمجھا تھا۔ ان کے مطابق اگر امریکی انٹیلیجنس نے ایران کی دفاعی صلاحیت، فوجی تیاری یا ممکنہ رد عمل کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تو اس غلط اندازے نے واشنگٹن کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کیا جو توقع کے مطابق نتائج نہیں دے سکے۔ اور اب عراقچی خبردار کر رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کے معاملے میں بھی اگر امریکہ نے طاقت کے استعمال یا دباؤ کا غلط اندازہ لگایا تو صورتحال مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ دراصل عراقچی کا بیان صرف فوجی دھمکی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، یہ ایک سفارتی اور سیاسی پیغام بھی ہے۔ تہران واشنگٹن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایران پر دباؤ ڈالنا اور ابنائے ہرمز جیسے حساس معاملے پر فیصلہ لینا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا شاید امریکہ سمجھ رہا ہے۔ ادھر واشنگٹن کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز صرف ایران کا معاملہ نہیں، اس راستے سے سعودی عرب، عراق، کویت، قطر اور دیگر خلیجی ممالک کی توانائی کی برآمدات بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اگر ابنائے ہرمز میں طویل عرصے تک کشیدگی رہتی ہے تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل سے لے کر ٹرانسپورٹ اور اشیاء ضروریہ تک کی قیمتیں متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان ایک فوجی فیصلہ دنیا بھر کے عام صارفین تک پہنچ سکتا ہے، اور اس سے پوری دنیا کہیں نہ کہیں ایک طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل سے متعلق معاملہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے ان کے اہل خانہ کی جانب سے سنگین خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خانم نے بھی ان کی سلامتی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان سے ملاقات اور ان تک اہل خانہ کی رسائی کا معاملہ بھی زیر بحث ہے۔ آخر جیل میں عمران خان تک رسائی کا مسئلہ اتنا حساس کیوں بن گیا ہے؟ ان کے اہل خانہ کیا خدشات ظاہر کر رہے ہیں، اور عدالت کا اس پورے معاملے پر کیا کچھ موقف ہے؟ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان طویل عرصے سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ان کی قید کے دوران ان کے اہل خانہ اور پارٹی کی جانب سے بارہا یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور ان کی صحت کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ ماضی میں بھی ملاقاتوں پر پابندی اور رسائی میں رکاوٹ کا معاملہ سیاسی تنازع بن چکا ہے۔ دسمبر 2025 میں کئی ہفتوں تک اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت نہ ملنے کے بعد احتجاج ہوا تھا، جس کے بعد عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خانم کو اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ ملاقات کے بعد عظمیٰ خانم نے کہا کہ عمران خان کی صحت بظاہر اچھی ہے، تاہم ان کے مطابق عمران خان نے جیل کے حالات اور ذہنی دباؤ کی شکایت کی تھی۔ اب موجودہ معاملے میں سب سے اہم نقطہ
यानी सबसे अहम पॉइंट इमरान खान की सलामती और सेहत के बारे में अहले खाना के खदशात हैं। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खानम की जानिब से यह इल्ज़ाम सामने आया है कि इमरान खान को जेल में फौरी तौर पर अपनी जिंदगी के हवाले से खतरा लाहक है। ताहम यहां यह वाज़ेह करना ज़रूरी है कि यह अहले खाना की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात और खदशात हैं जिनकी आज़ादाना तौर पर तस्दीक होना बाकी है। तो उधर दूसरी जानिब अदालत में मुलाकात की इजाज़त का मामला भी अहम है, क्योंकि किसी भी ज़ेरे हिरासत शख्स के लिए अहले खाना और वकला तक मुनासिब रसाई कानूनी और इंसानी हुकूक के तनाजुर में एक अहम मसला समझा जाता है। हालिया दिनों जिस तरह से पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने ये खबरदार किया था और ये बड़ी खबर दी थी कि इमरान खान की जेल के अंदर मौत हो गई है, उसके बाद दरअसल हंगामा और ज़्यादा बढ़ गया। इमरान खान के घर वाले और इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनमें तशवीश बढ़ गई थी। लेकिन गनीमत यह रही कि उस सहाफ़ी ने अपना बयान पलटा और उसने कहा कि महज ये अफवाह थी, इमरान खान जेल में है और सही सलामत है। उधर इमरान खान के मामले में यह मसला इसलिए भी हसास है क्योंकि वो सिर्फ एक आम कैदी नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के बानी है। इनकी जेल में मौजूदगी का बराह रास्त असर मुल्की सियासत पर भी पड़ता है। यही वजह कि जब इमरान खान से मुलाकात रोकी जाती है या कई दिनों तक उनकी सेहत के बारे में बराह रास्त मालूमात सामने नहीं आती हैं तो सियासी हलकों में क़यास आराइयां और खदशात बढ़ जाते हैं। सेहत का मामला भी पहले से हसास रहा है। इमरान खान की सेहत के हवाले से गुज़िश्ता अरसे में उनके ख़ानदान और पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ खदशात सामने आते रहे। ख़ासतौर पर उनकी आंख और बीनाई से मुतालिक मसाइल का मामला भी खबरों में रहा। दूसरी जानिब हुक्काम की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि जेल में उन्हें तिब्बी सहूलियात और ज़रूरी देखभाल फराहम की जाती है। लेकिन इस पूरे मामले का एक सियासी पहलू भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को जेल में मुनासिब सहूलियात, अहले खाना से मुलाकात और कानूनी हुकूक मिलने चाहिए। पार्टी क़यादत और ख़ानदान कई मरतबा अदालतों से रुजू कर चुके हैं। दूसरी तरफ रियासती हुक्काम का मौक़िफ़ रहा है कि जेल में सिक्योरिटी और इंतज़ामी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मुलाकातों के हवाले से कवायद पर अमल किया जाता है। यहाँ असल सवाल यह पैदा होता है कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी को वाकई कोई ख़तरा है तो क्या इस खतरे के शवाहिद मौजूद हैं? फ़िलहाल दस्तयाब इत्तलात के बुनियाद पर किसी मखसूस हमले या इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की किसी साबित शुदा साजिश की तस्दीक नहीं हुई है। इसलिए सियासी इल्ज़ामात और हकीकी सिक्योरिटी खतरे के दरमियान फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह तो ज़रूर है कि 3 साल से इमरान खान जेल में बंद है और अब इमरान खान के चाहने वालों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। इमरान खान के घर वालों और इमरान खान के चाहने वालों और उनकी जमात से जुड़े हुए जो अरकान हैं उन्होंने बाकायदा अब बड़ी धमकी दी है। उन्होंने अलर्ट किया है कि अगर इमरान खान को लेकर या उनके रिहाई को लेकर कोई बड़ा फैसला आने वाले दिनों में नहीं होता है तो पाकिस्तान के अंदर कोई एक बड़ी भूचाल आ सकती है या एक बड़ा फैसला उनके चाहने वाले आने वाले दिनों में ले सकते हैं।